الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ہمیشہ مشفق اور مہربان رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا میں رہنے کے لیے ہدایات بھی جاری کی اور اس کے اصول اور ضابطے بھی بنائے۔ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اللہ کے ارشادات پر اور اللہ کے مرضی کے مطابق گزاریں گے تو اللہ کی رضا والی زندگی ہمیں ملے گی، اور اگر نافرمانی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ سے ناراضگی والی زندگی ہماری شمار کی جائے گی۔ پھر اس زندگی کو گزارنے کے لیے اور پھر اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآنی پیغام میں سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کا پہلا پیغام ہے تعلیم، اور جس وقت قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت جو عرب کا ماحول تھا وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ ہر گناہ اور ہر جرم جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے اور ان جرموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہتھیار دیا ہے وہ تعلیم کا ہتھیار ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں قرآن آیا تو اس قرآن نے وہ انقلاب لایا کہ اس معاشرے کی تمام برائیوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مؤثر اور ایسا بہترین ہتھیار علم والا وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ آج ہم جو حالات کا شکار ہو رہے ہیں، دن بدن مسائل کے اندر ہم گھرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ تعلیم اور دین سے دوری ہے۔ تعلیم کی کمی ہوگی تو انسان خود بخود دین سے دور ہو جائے گا۔ ابھی الحمدللہ جمعیت علماء ہند پورے ملک میں تعلیمی بیداری مہم کا ایک سلسلہ چلا رہی ہے اور ہر سال چلاتی ہے۔ اس تعلیمی بیداری مہم کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، تعلیم سے رغبت اور شوق کو پیدا کرنا ہے،
اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو اور اس کی ضرورت کو اپنے سامنے لانا ہے، اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم ہماری قوم کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل تو خالی تعلیم کی وجہ سے حل ہو جائیں گے، کیونکہ تعلیم جب ہمارے اندر آئے گی تو سوجھ بوجھ کا سلیقہ بھی ہمارے اندر آئے گا، سمجھ بھی ہمارے اندر آئے گی۔ جذبات سے جو ہم جذبات کی رو میں جو ہم بہہ جاتے ہیں وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہتے ہیں۔ اور ابھی فی الحال جو ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ پورے عالم کی جو حالت ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے وہ، اور ان چیزوں کو دھیان میں اور توجہ میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کی، ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک حکومت کی جانب سے تعلیمی پالیسی بدلی بھی آئی ہے جو 2022 سے اس کو لاگو کیا جائے گا۔ اس نصاب کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ بچپن ہی سے بچوں کو ایسی کہانیاں اور ایسے افسانوی چیزیں سکھائی جائیں گی اور انہیں پڑھائی جائیں گی تو بچہ غیر محسوس طریقے سے وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو 10 سال 12 سال جس نصاب کو پڑھ کر جو اس کی سوچ بنے گی، جو اس کے خیالات بنیں گے تو وہ بہت بھیانک ہوں گے۔ اب ہمیں اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے، ان کے ایمان کو، ان کے عقائد کو اگر ہمیں محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں ان کی بچپن ہی سے فکر کرنی پڑے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اسکولوں میں جو نصاب ہوگا ہم اس نصاب کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن ہم اپنے بچوں کی مکاتب قرآنیہ کے ذریعے سے ان کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مسجدوں میں مکاتب کی شکل میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کی نوخیزی کی عمر ہوتی ہے، یہ کچی عمر کے بچے ہوتے ہیں، اور بچپن میں انہیں جو تعلیم اور تربیت ہم دیں گے تو اس کے اثرات بڑے ہونے کے بعد ہم محسوس کریں گے۔ تو اب ہمیں یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر مسلمان کی، ہر شہری کی، چاہے وہ شہر میں رہتے ہوں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں رہتے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ہم فکر کریں۔ مکتب کے اندر ہمارے بچے جب پابندی سے پڑھنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر ان کو ایمانیات سکھائی جائے گی، وہاں پر ان کے عقائد کو درست کیا جائے گا، وہاں پر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں گے، صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اور یہ چیزیں جب بچہ سیکھے گا تو اس کے دل میں یہ بنیادی چیزیں نقش کر جائیں، اور جب بنیادی چیزیں نقش کرے گی تو بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ چاہے کسی ماحول میں چلا جائے، چونکہ بنیاد ہم نے اس کی مضبوط کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اس کے ایمان کو کوئی متاثر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مکاتب کی طرف ہم دھیان دیں اور اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ جمعیت علماء ہند پورے ملک میں کام کر رہی ہے، اور ہمارے ناندیڑ ضلع کی جمعیت علماء ہند، ضلع ناندیڑ اور شہر ناندیڑ، ماشاءاللہ پورے ضلع کے اندر اس کی محنتیں ہو رہی ہے، ہر تعلقے میں اس پر جو ہے توجہ دی جا رہی ہے، اور ہر تعلقے کی یونٹ جو ہے جمعیت علماء کی وہاں پر اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ ہمیں بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر بھی ہمارے جمعیت کے نمائندے اور کارندے یہاں پر پہنچیں گے تو ان کا ہم کو ساتھ دینا ہے،
اور ساتھ کیسے دینا ہے؟ ان کا ہم کو ساتھ کیا دینا ہے، بلکہ وہ لوگ ہم کو ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہم جب مل کر کام کریں گے، اپنے محلے کا ہم سروے کریں گے، ہم جائزہ لیں گے کہ ہمارے محلے میں کتنے مکانات ہیں اور ان مکانات میں کتنے بچے ہیں جو مکتب کو آنا چاہیے، اور پھر مسجد کے مکتب کا ہم جائزہ لیں گے کہ بھائی اس مکتب میں کتنے بچے آتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو مسجد میں نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جب ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر قریے میں یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ مکتب میں جانے والی عمر میں وہ مکتب میں جانے سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سب سے پہلا ہمیں پیغام دیا ہے وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ اللہ نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ تعلیم کا حکم دیا، اور ہم نے اسی چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا اور پسے پش ڈال دیا ہے۔ لہذا یہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، اور یہ جو تعلیمی بیداری مہم کا عشرہ منایا جا رہا ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے، ہم اس میں حصہ لیں اور اپنے بچوں کی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے وہ ہے ہمارے لیے دین اسلام، اور دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اوپر عمل کر کے اور جسے اختیار کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، اور وہ بالکل اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اسے قبول بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر آئے گا، کسی اور دین کو لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ اسلام کے علاوہ جو دوسرا دین لے کر آئیں گے تو آخرت میں وہ لوگ خسارے کے اندر رہیں گے۔ تو یہ اتنا قیمتی دین جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کی جو ہے فکر، ہمارے نسلوں کی حفاظت کی فکر یہ ہم کو کرنی پڑے گی، اور ہمارے بچوں کو ہم یہ چیز سکھائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ دین کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ آج ہمارے درمیان ہم جب اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا نام تو مسلمانوں کا ہے، وہ مذہب بھی اپنے آپ کا اپنا جو ہے اسلام بتاتے ہیں، لیکن انہیں اسلامی تعلیمات سے دیکھا گیا کہ وہ کافی دور ہے۔ تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر ان چھوٹے بچوں کے لیے مکاتب قرآنیہ کی فکر کی ضرورت ہے، تو اس میں ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جن کی عمریں زیادہ ہو گئی، جو بچپن میں کسی وجہ سے ان کو مکتب میسر نہیں ہوا، یا وہ وہاں پر جا نہیں سکے، یا بچپن میں وہ پڑھ نہیں سکے، اور بس اسی حالت میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ان کی نہ نمازیں درست ہے، نہ انہیں طہارت کے مسائل صحیح طریقے سے یاد ہے، نہ انہیں فرائض اور واجبات صحیح طریقے سے یاد ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بڑی عمر کے احباب ہے ان کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جگہ جگہ مکاتب چل رہے ہیں تعلیم بالغان کے نام سے۔ ہم بھی اپنے امام صاحب سے گزارش کر کے، حافظ صاحب سے گزارش کر کے کہ بھائی عشاء کے بعد ہم وقت دیں گے، اور اس کے لیے کوئی فیس بھی متعین کرے کہ ہم کچھ پیسے بھی دیں گے، اور ہمیں کچھ جو ہے وقت نکال کر ہماری نمازوں کو درست کیجیے، ہمارے عقائد کو درست کیجیے،
فرائض اور واجبات سے ہمیں واقف کرائیے، یہ فکر ہمارے اندر خود ہونی چاہیے۔ اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہے، جو مسجد اور کے مکتب میں چھوٹی عمر میں بچی آتی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں نہیں آ سکتی ہے، تو جہاں جہاں پر ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پر اپنی گھر کی مستورات کو بھیج کر ان کے نمازوں کی درستگی ہماری یہ ذمہ داری۔ بہت سی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ جنہیں بنیادی مسائل جو بہت ضروری ہوتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں وہ مسائل کو نہیں جانتی ہیں۔ اس کا بھی انتظام ہمارے محلے میں مدرسہ حضرت آمنہ للبنات میں کیا گیا ہے، جہاں پر ہمارے حافظ صاحب کی اہلیہ جو عالمہ ہیں الحمدللہ وہاں پر وہ تعلیم دیتی ہے۔ آپ اپنے گھر کی مستورات کو وہاں بھیجنے کی ترتیب بنائیں۔ فکر ہونی چاہیے ہر ایک کو کہ بھائی اگر موت آ جائے گی اور ایسی بے دینی کی زندگی ہم لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاں پر ہمارے اولاد کے تعلق سے سوال کیا کریں گے وہیں پر ہماری عورتوں کے تعلق سے بھی سوال کریں گے کہ تم گھر کے ذمہ دار تھے، تم نے اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، اپنی بچیوں کی تم نے کیا فکر کی ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، کہ جان لو کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے ان کے ماتحتوں کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے تعلق سے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ماشاءاللہ حافظ صاحب کی جو اہلیہ ہے بہت بہترین عالمہ ہیں، بہت اچھا پڑھاتی ہیں، وہ اپنی گھر کی عورتوں کو ان کے پاس بھیجنے کی اب فکر کریں۔ مدرسے کا چونکہ تھوڑا سا تعمیری کام چل رہا ہے تو ان کے لیے مکان میں انتظام کیا گیا، لیکن اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ تعداد جو آنا چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے۔ کچھ عورتیں جو فکر مند ہیں ماشاءاللہ وہ آتی ہیں، پڑھتی ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ سیکھنے کے لیے نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ تو یہ جمعیت علماء ہند ضلع ناندیڑ کی جانب سے جو دینی تعلیمی بیداری مہم کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری قوم کے بچے ہوں یا بڑے، مرد ہو یا عورتیں، وہ تعلیم سے محروم نہیں ہونا چاہیے، وہ برابر وہ ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پہلے جو ہے بگڑنے کے اسباب کم تھے، پہلے کے زمانے میں بگڑنے کے اسباب کم تھے۔ ایک تو ٹی وی نہیں تھا، سینما ہال نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، اب تو یہ ساری چیزیں آ گئی، اور موبائل آنے کے بعد تو سب چیز اس کے ہاتھ میں اور جیب میں آ چکی ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور موبائل میں ہر طرح کے بگڑنے کے تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ ہم اپنی نسلوں کی فکر نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کریں گے تو یہ بچے تو ہمارے بگاڑ کی طرف جانے والے۔ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بھائی جو پیچھے کی صف میں بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ بعد والوں آنے والوں کو جگہ۔ آگے آ جاؤ، آگے سب کی ماشاءاللہ آ جائیے، آگے آ جائیے۔ جو ہمارے بھائی ادھر آ جاؤ، بھائی آگے سب کو بیٹھو، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بگاڑ کے اسباب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، بگڑنے کے جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ گئے ہیں، اور سدھار کی جو محنت ہے وہ بالکل زیرو میں آ چکے ہیں، نہ کے برابر ہے۔ تو ان حالات میں اگر ہم بچوں کی نگرانی نہیں کریں گے، ان حالات میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے تو میرے عزیز دوستو تباہی ہمارے گھر میں پہنچ چکی ہے۔ یہ جو بے برکتی ہمارے گھر میں ہے نا، یہی وجہ ہے ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ سے مانگنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارا دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو دعا کی توفیق کہاں سے ملے گی بتائیے؟ تو مرد حضرات کو بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہمارے گھر میں ماں اور بہنوں کو بھی جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ اور یہ جو تعلیمی بیداری مہم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم اپنے طور پر
گھر میں اپنے جا کر مذاکرہ کریں، گھر میں اس بات کو چلائیں، مشورہ کریں کہ بھائی ہمارے گھر میں کتنے ایسے افراد ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، کتنے ایسے افراد ہیں جن کی نمازیں درست نہیں ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں فرائض اور واجبات جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ بڑی عمروں میں بہت سے لوگ ایمان لائے، اور ان عمروں میں انہوں نے قرآن کو سیکھا، ان عمروں میں انہوں نے دین کو سیکھا، فکر کی ہے نا انہوں نے۔ تو جب ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی بڑی عمروں میں فکروں کے ساتھ دین اور دین کی تعلیم کو سیکھتے تھے تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ بعض صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دین سیکھنے جانا ہے اور گھر کے اخراجات بھی چلانا ہے، محنت مزدوری کریں گے تو 4 پیسے آئیں گے، گھر میں جو ہے کھانے پینے کا انتظام ہوگا، اور اگر دین سیکھنے چلے جائیں گے تو پھر اس دن مزدوری نہیں آئیں گی تو گھر میں کھانے کا انتظام کیسا ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے ترتیب کیسی بنائی تھی؟ 2 صحابی آپس میں طے کرتے تھے کہ آج میں محنت کرنے جاتا ہوں، تم دین سیکھنے چلے جاؤ، اب میں جو کچھ کما کے لاؤں گا وہ میرے اور تمہارے گھر میں اس کا انتظام ہو جائے گا، اور تم جو دین سیکھ کر آؤ گے آنے کے بعد تم نے مجھے سکھا دینا۔ اور دوسرے دن پھر یہ صحابی دین سیکھنے جاتے تھے، اور وہ صحابی جو ہے نبی کریم وہ صحابی جو ہے محنت اور مزدوری کرنے کے لیے جاتے۔ اتنا انہوں نے ان چیزوں کو لازم سمجھا تھا، ضروری سمجھا تھا۔ آج حالت ہماری یہ ہے کہ ہم دین کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی لیبل ہمارے پاس لگا ہوا ہے، نام ہمارا مسلمانوں کا ہے، لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، میں چاہے جس حالت میں رہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہماری سوچ بنتی جا رہی ہے، یہ ہماری سوچ بڑی تشویشناک ہے، بہت فکر دلانے والی ہے۔ ایک مسلمان، ایک اسلام کو ماننے والا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو اسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب میرے پاس لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ وہ مقدس، وہ پاکیزہ دین، وہ مذہب ہمارے پاس ہے، لیکن آج ہماری زندگی میں وہ نہیں آ رہا ہے۔ عمل کے اعتبار سے ہم اس سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ پورے دنیا کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہر جگہ حالات کا شکار ہم نظر آتے ہیں، پریشانیاں ہمارے اوپر نظر آتی ہے، نت نئی پالیسیاں بنا بنا کر ہمیں پریشان کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے، اور ہمارا اپنا بھائی ہے کہ شادی بیاہ میں وہ خرافات ہیں اور وہ بیکار کے رسم و رواج میں گھسا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی شادی خانوں میں دیکھیے اب جا کے، کہ ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں تو اتنے زور زور سے جو ہے وہاں پر باجا اور گاجے، ناچ اور گانے چلتے ہیں کہ کان پک جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے بہت اس کے سننے سے۔ نہیں کہ ہمارے حالات ایسے چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ جنہیں دین کا کوئی احساس نہیں، مستقبل میں کیا ہوگا ہماری نسلوں کے ساتھ انہیں کوئی فکر نہیں اس کی۔ پوری ڈھٹائی کے ساتھ بالکل جو ہے ایک ننگا ناچ جو ہے نچایا جا رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے دیگلور ناکے پر جتنے شادی خانے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے حالات ایسے چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری یہ کیفیت، انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ دین سے دور رہنے کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ ان کو تعلیم نہیں ملی، ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ آج وہ چیزیں انہیں معمولی نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چاہ رہے بچوں کی خواہش، ہم تو نہیں چاہ رہے بچوں کے دوست نہیں مان رہے، ہم تو نہیں چاہ رہے ہماری گھر کی عورتیں نہیں مان رہی. اس طرح کی جو ہے بیکار کے باتیں ہمارے سامنے لا کے رکھی جاتی ہے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، بچے مانے یا نہ مانے، گھر کی عورتیں مانے یا نہ مانے، اگر نافرمانی ہوگی، اگر سرکشی ہوگی تو اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے جلال کو جو ہے دعوت دینا ہے. اللہ کا جلال کیوں نہیں آئے گا؟ حالات اور مسائل کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ ایسے متکبر جابر حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیوں نہیں کیے جائیں گے؟ اسی لیے کیے جائیں گے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی ضرورت دین کی حفاظت کو ہم نے نہیں سمجھا. شادی بالکل سادی ہونی چاہیے، اور بیجا کے رسم و رواج میں ہم اٹک گئے، خرافات میں ہم چلے گئے، اور اسلام سے ہم دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی ہم فکر کریں. جمعیت علماء ہند ضلع ناندیڑ کی جانب سے تعلیمی بیداری مہم کا اشرہ چلا جا رہا ہے. ہر جگہ پر مکتب کی فکر ہو رہی ہے اور مکتب کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اس بستی کا، اس محلے کا سروے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے محلے میں کتنے مکانات ہیں، ان مکانات میں کتنے بچے ایسے ہیں جو مکتب کو آنا چاہیے لیکن نہیں آ رہے ہیں. تو یہ جب مسجد کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار، جمعیت کے ذمہ دار مل کر یہ کام کریں گے تو ہمیں ایک بہت بڑی ایسی تعداد ملیں گی کہ جو مکتب میں جانا چاہیے وہ نہیں جا رہے ہیں، اور ہماری کوششوں سے وہ مکتب میں آنے والے بنیں گے. بڑے بزرگ ہیں، ان سے بھی میں نے کہا کہ وہ اپنی فکر کریں. جنہیں نمازیں، بھائی دیکھیے دین کی موٹی موٹی چیزیں تو سیکھنی پڑیں گی. نمازیں ہمیں درست کرنی پڑیں گی، غسل کے فرائض تو ہم کو یاد کرنے پڑیں گے، واجبات اور فرائض تو ہمیں جو ہے سیکھنے پڑیں گے. اور بڑی عمر ہونے کے بعد سیکھنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہونا چاہیے، بس سیکھنا ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم کب سے کب تک سیکھنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ علم کی حد، علم سیکھنا کہاں سے اور کہاں تک سیکھنا ہے؟ فرمایا گیا اطلب العلم من المہد الی اللحد. جھولے سے لے کر قبر تک علم سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. جھولے سے لے کر قبر تک علم سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. لہذا شرم محسوس نہیں کرنا، عار محسوس نہیں کرنا. ہمیں کلمہ پڑھنے نہیں آتا، ہمیں دعائے قنوت، بہت سے بھائی ہیں ایسے ہیں جنہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے، نماز جنازہ کی ترکیب یاد نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے کہ کہیں پر جب جنازے میں جانا ہوتا ہے تو ایک اچھی خاصی تعداد بازو میں ٹھہر جاتی ہے، اور نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد بہت کم رہتی ہے. وہ کیوں نہیں آتے؟ کچھ لوگ تو اس میں بیچارے اللہ معاف کرے طہارت والے بے طہارتی ہوتے ہیں شاید، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے نہیں آتی، جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آتی ہمیں، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور ہم مریں گے تو ہماری بھی نماز جنازہ پڑھائی جائیں گی اور لوگ پڑھیں گے. اگر ہم دوسروں کے جنازے میں شریک ہوں گے، ہم دوسروں کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے. حدیث میں آتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس جنازے میں لوگوں کی، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کے بخشش کی علامت ہوتی ہے، اس کے اچھے ہونے کی علامت ہوتی ہے. لہذا یہ دین جو سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور شروع کہاں ہوا ہے؟ تو شروع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے ہوا ہے. غفلت کے پردے ہمارے اوپر پڑے ہوئے تھے. اب کچھ تنظیمیں، کچھ اللہ والے اور جمعیت علماء ہند پورے ملک میں، یہ نہیں کہ صرف مہاراشٹر میں ہو رہا ہے، پورے ملک میں اس کا کام ہو رہا ہے. اور ہمارے ریاستی صدر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے تو قوم کے کاموں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے. مستقل طور پر پوری امت کی اصلاح کی فکر میں وہ لگے ہوئے. جگہ جگہ جو جہاں پر جمعیت کی یونٹیں ہیں وہ برابر ان سے رابطہ رکھتے ہیں کہ ان حالات پر جو ہے فکر کیجئے، بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، معاشرے کی بگاڑ پر، سماج کے بگاڑ پر توجہ کیجئے اور ہر جگہ اس کا کام کیجئے. تو اس مرتبہ 24 فروری سے لے کر 4 مارچ تک ایک اشرہ جو ہے دینی تعلیمی بیداری مہم کا صدر محترم حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب
دامت برکاتہم کی ہدایت پر یہ عشرہ منایا جا رہا ہے۔ اور یہ عشرہ یا 10 دن کا نہیں ہے، یہ کام پورا تحریک کے طور پر چلانا ہے، پورے سال اس کو کام کرنا ہے، لیکن 10 دن ہم اس انداز سے کام کریں گے تو پھر اس تحریک کو لے کر پورے سال ہم کو لے کر چلنا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تعلیم کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ اپنے گھر کا ہر بچہ مکتب جانے والا بننا چاہیے، ہمارے گھر کا ہر فرد دین کو سیکھنے والا بننا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ کریں گے سبھی اس کی فکر بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کی اور اپنے ماتحتوں کی دینی تربیت اور تعلیم کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہ کی وہ سنت ادا کر لیں۔